السلام علیکم خواتین و حضرات. آج دیکھیں وہ میری آٹو بایوگرافی تو چلتی ہی رہے گی، لیکن میں ساتھ ساتھ کچھ اپنے دل کی باتیں بھی آپ سے کروں گا. وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں بڑا مزہ آئے گا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ امتحانات ہو گئے ختم، اور ہم پاس بھی ہو گئے. اس کے بعد ہم انجوائے کر رہے تھے. جو وقت ملتا ہے کالج میں داخلے لینے تک کے لیے، ان بٹوین اس کو ہم خوب مزے سے گزارا کرتے تھے. پکنک مناتے تھے. وہ ایک آدھ دوست جس کے پاس وہ شاٹ گن ہوتی تھی وہ لے آتا تھا، کچھ غلیلیں ہوتی تھیں، کچھ اسی طرح. تو ہم نکل جایا کرتے تھے راوی دریا کی طرف. وہاں پہ بڑی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بڑی مزے سے پکنک منا سکتے ہیں. ایک تو وہ کامران کی بارادری تھی، وہاں پہ ہم وہ اپنی ہنڈیا وغیرہ ساتھ لے کے جاتے تھے، جنگلی کبوتروں کا شکار کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ ان کو بھون کے خوب مزے سے کھایا کرتے تھے. ساتھ تصویریں بناتے تھے، بوٹنگ کرتے تھے، بڑا زبردست. پھر کبھی ہم چلے جایا کرتے تھے شاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ جو ہے، وہاں پہ بڑا مزہ کیا کرتے تھے. شاہی قلعے کے اندر شیش محل میں جا کے تصویریں کھینچتے تھے، اور کوئی کبھی ایک وہ بادشاہ اکبر کی کے تخت پہ بیٹھ کے دربار عام لگا لیتا تھا. کوئی ہم میں سے کچھ درباری بن جاتے تھے، کوئی ایک آدھ بادشاہ بن جاتا تھا. تو نیچے مجمع کو تصور کر کے تو اس کو خطاب کرتے تھے، حکم جاری کرتا تھا بادشاہ. تو بڑا مزہ رہتا تھا. تو اسی طرح پھر ایک دل میں خیال آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ محبت کیا ہے. تو ہر ایک کا اپنا جواب ہوتا ہے، اپنے ہی تجربات ہوتے ہیں، اپنے ہی محسوسات ہوتے ہیں. وہ تجربات کی روشنی میں جو جذبات اور محسوسات بنتے ہیں، وہ ان کی روشنی میں لوگ جواب دیتے ہیں. تو میرا تو جو تجربہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. میں محبت کو کوئی جذبہ یا اس طرح کی کوئی چیز شاید نہیں سمجھتا. میرے خیال میں محبت ایک طاقت ہے جو آپ کے باہر موجود ہے اور آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سورج مکھی کا پھول ہے، وہ سورج کو دیکھتا ہے، جدھر جدھر سورج جاتا ہے وہ ادھر ادھر سارا دن مڑتا رہتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اسی لیے اس کا نام سورج مکھی ہے. تو اسی طرح محبت ایک مقناطیس کا پہاڑ ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے.
آپ میں مجال نہیں ہوتی کہ آپ اس کی طاقت سے کے حصار سے باہر نکل جائیں. بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن. ایک لوہے کے ٹکڑے کا کیا اس کی مجال ہے کہ مقناطیس کے پہاڑ کی طرف کھینچا نہ چلا جائے. تو یہ ایک ایسی طاقت ہے. میں اب اپنے بچپن سے یہ آپ کو بتاتا ہوں، میرا جو تجربہ ہے کہ میری ماں جدھر جدھر جاتی تھی میں سارا دن اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اور جدھر جاتی تھی میری نظریں اس کا پیچھا کرتی رہتی تھی، اس کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی. پتہ نہیں ان کو پتہ بھی چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا، لیکن ان کے اندر پتہ نہیں کون سی مقناطیسیت تھی جو مجھے ہر وقت ان کی طرف کھینچ کے رکھتی تھی. سو مچ سو کہ ایک دفعہ 4-5 سال کی عمر ہوگی میری، تو امی سے کبھی جدا ہونے کا تجربہ ہی نہیں تھا میرا، اور اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امی میری نظروں سے کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے اوجھل بھی ہو سکتی ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ان کے کوئی بھانجی بھتیجی یا اسی طرح کی کسی بچی کی شادی تھی، تو وہ کچھ دنوں کے لیے انہیں اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اکیلے جانا پڑا. تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں گیا، وہ اکیلی گئیں. کوئی خاص وجہ ہوگی، مجھے اب نہیں پتا. تو آپ یقین جانیے کہ میرا رو رو کے برا حال ہو گیا. میں کسی کو بتاتا نہیں تھا، بس اکیلا کہیں کسی کونے میں بیٹھ کے بس ہر وقت روتا رہتا تھا کہ امی نظر نہیں آ رہی. کبھی میں ان کے کپڑوں کو چھوتا تھا جا کے، کبھی ان جگہوں پہ جہاں وہ بیٹھتی تھیں ان جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. پھر اپنے تصور میں ان کی تصویر لاتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا. وہ چند دن میرے لیے گزارنا قیامت تھا، میں بتا نہیں سکتا. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. تو ماں کے ساتھ بچے کی بچپن سے ایک وہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے سبھی بچوں کو ایسا ہی ہوتا ہوگا محسوس، کسی کو کم کسی کو زیادہ. مجھے بہت زیادہ تھا. بہرحال ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کو اپنے باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہو، جسٹ پاسبل. لیکن نہیں، میرا نہیں خیال. ایسا کوئی ریالٹی ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی، ان جنرل ایسا نہیں ہوتا. تو شاید اسی لیے جو ماں کی زبان ہوتی ہے وہ بچہ اس کا ایک مرقع بن جاتا ہے، تصویر بن جاتا ہے اس کی. اسی لیے شاید اسے ماں بولی کہتے ہیں. تو ماں بولی کی یہاں سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی اہم ہوتی ہے. تو اس سے اسی وجہ سے شاید ایتھنیسٹی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے دنیا کے اندر. پوری دنیا میں ایتھنیسٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے.
شاید اسی وجہ سے کہ وہ ماں بولی ہوتی ہے آپ کی، تو ماں کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے، تو چنانچہ میرا تو محبت کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے۔ تو چلو اسی حوالے سے میں آپ کو اپنے ایک پنجابی نظم سناتا ہوں۔ میں پنجابی آدمی ہوں، لاہور میں پیدا ہوا اور لاہور ہی میں پلا بڑھا۔ 30 سال کی عمر تک لاہور سے باہر کبھی چند گھنٹوں یا 1-2 دن کے لیے گیا ہوں تو گیا ہوں، لیکن لاہور ہی میں پرورش ہوئی، تعلیم ہوئی ساری۔ تو اس لیے میں پنجابی میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں۔ گڈیاں ڈھیر اڈائی جا، گڈیاں ڈھیر اڈائی جا تے انے پیچے لائی جا، ادھروں دی تو اندر وڑ کے ادھروں دی تو جائی جا، گڈیاں ڈھیر اڈائی جا تے انے پیچے لائی جا، ادھروں دی تو اندر وڑ کے ادھروں دی تو جائی جا، خبراں وچ تو رہنا چاہویں، اچھی تھائیں بہنا چاہویں، ککھ نہ کاڈی پلے تیرے لیکچر روز پیائی جا، گڈیاں ڈھیر اڈائی جا، درداں ماریاں پریاں ساریاں جن تے ہوندے ہی کوجے نے، درداں ماریاں پریاں ساریاں جن تے ہوندے ہی کوجے نے، پرستان دا ہن کی دساں کہانیاں اصل لکائی جا، سبزیاں پھل تے دمبے بکرے ڈاکٹر کہندا چنگے سارے، سبزیاں پھل تے دمبے بکرے ڈاکٹر کہندا چنگے سارے، سن کے ساڈے کھیسے ہس پئے، آندے ہاتھ نہ پائی جا، گڈیاں ڈھیر اڈائی جا تے انے پیچے لائی جا، سونی سسی ہیر تے جولیٹ، سونی سسی ہیر تے جولیٹ رب دے جال نے عاشقاں اُتے، سونی سسی ہیر تے جولیٹ رب دے جال نے عاشقاں اُتے، آسماناں دے بھید نہ لب لے کمے اس نوں لائی جا، انے پیچے لائی جا تے گڈیاں ڈھیر اڈائی جا، کن چ جھمکے نک چ نتھنی کڑتی اُتے تارے نے، ہاتھ لگیے شاعری حیدر دل اپنا پرچائی جا، گڈیاں ڈھیر اڈائی جا تے انے پیچے لائی جا، ہاتھ لگیے شاعری حیدر دل اپنا پرچائی جا۔ اچھا، یہیں سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک بڑے معصوم سے شاعر تھے قیوم نظر صاحب، تو وہ کہیں فرانس گئے کسی زمانے میں، کسی سلسلے میں گئے ہوں گے، تو ان دنوں سارتر زندہ تھا، تو فرانس کا بہت بڑا ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، ناول نگار، ایک سوشل ایکٹیوسٹ، فلاسفر، بہت بڑی شخصیت فرانس کی، جہاں پال سارتر، تو انہوں نے سارتر سے ملنے کا وقت مانگا، جو کہ انہیں دے دیا انہوں نے، سارتر نے، تو یہ وقت مقررہ پہ وہاں پہنچے، تو
صاحب سر نے کھڑا ہو کے ان کو اپنے آفس میں ریسیو کیا، تشریف رکھنے کو کہا، بیٹھ گئے تو بڑا اس نے گرم جوشی سے ان کو ویلکم کہا اور باتیں شروع ہو گئیں۔ تو انہوں نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ہاں بتائیے آپ کے ملک پاکستان میں سیاست کے کیا حالات ہیں؟ تو قیوم نظر صاحب چونکے، کہنے لگے کہ جناب مجھے کیا پتا، میں تو شاعر ہوں، تو مجھے سیاست سے کیا لینا دینا، مجھے نہیں پتا سیاست کے کیا حالات ہیں وہاں پہ اور کیا نہیں ہے۔ تو صاحب سر یکدم خاموش ہو گیا، وہ ایک دم جیسے اس کی ساری گرم جوشی پہ اوس پڑ گئی ہو۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے کسی اسٹاف ممبر کو بلایا، وہ آ گیا تو اس نے قیوم نظر صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ معاف فرمائیے گا، مجھے کچھ سیاسی کام کرنا ہے، تو اس لیے میں اب آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ تو اپنے اسٹاف ممبر سے کہا کہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ دروازے تک چھوڑاؤ۔ تو خدا حافظ قیوم نظر صاحب، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ قیوم نظر صاحب بیچارے اٹھ کے باہر، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ بہرحال یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ کو سیاست سے آپ کا کوئی براہ راست تعلق ہو یا نہ ہو، آپ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو سیاسی شعور ہونا ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور آپ کو لازماً پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے عوام کے لیے کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں، اس کا آپ کو شعور ہونا چاہیے۔ لوگ اپنی سول لبرٹیز کو، اپنے سول رائٹس کو انجوائے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کیا ان کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اس سے کوئی اشراف یا عیش تو نہیں کر رہی، اور آپ کہیں دن رات محنت کر کے واقع کرنے پہ مجبور تو نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا کم از کم ان سب باتوں کا شعور ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ جب ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق جب ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس کو پھر صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کا شعور بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے جمہوریت میں ہر شخص اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی آپ کے پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں، حکومتی عمال ہوتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، جو کوئی بھی ہوں، وہ سب آپ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ کو شعور ہی نہیں ہوگا تو آپ ان سے کیا جواب مانگیں گے، کیا سوال کریں گے؟ تو
یہ سارتر والا واقعہ اسی لیے میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. جب بات کیونکہ فنکاروں اور فن کے حوالے سے چھڑ گئی ہے تو پاکستان کے حوالے سے صورتحال بڑی آج بھی گمبھیر ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ جیسا کہ ابھی میں نے یہ واقعہ سنایا وہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت سارے فنکاروں کو اپنے حقوق کا، اپنے جمہوری ملک میں رہنے کے بعد جو اسے پریولیجز حاصل ہوتی ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایک تو اس میں لیک آف ایجوکیشن ہے، اور پھر ایجوکیشن بھی اگر آپ نے لی ہوئی ہے اور وہ کوئی معیاری نہیں ہے، بس آپ کو لوریاں سنا دی گئی ہیں اور سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ دے دیے گئے ہیں، تو بھی وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن اور معیاری ایجوکیشن، یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ فیوڈل ہے، مزاج جاگیردارانہ ہے. اور جاگیردارانہ مزاج سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی فنکار آپ کے سامنے پیش ہو کے اپنا فن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو آپ اسے کسی ذہین اور کسی ٹیلنٹڈ فنکار کی کاوش نہیں سمجھتے. آپ اسے اپنا خریدا ہوا ایک شخص تقریباً مزارے ہی کی جیسا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے پیش ہوا ہے اور آپ بادشاہ سلامت ہیں اور آپ اس کا فن دیکھ رہے ہیں اور اس کو پیسے دے کے فارغ کر دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے در حقیقت. فنکار اور فن جو ہے یہ بہت زیادہ قابل ستائش چیز ہے جس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. آپ قیمت سے اس کو خرید بھی نہیں سکتے جتنی مرضی قیمت ادا کرتے ہیں. کسی فنکار کا فن پارہ آپ اس طرح سے ان معنوں میں خرید نہیں سکتے جیسے آپ کوئی کپ خرید کے لے آتے ہیں یا آپ نے گاڑی خرید لی مہنگی یا اسی طرح کا کوئی اور لباس خرید لیا، جوتے خرید لیے. فنکار اور فن ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ فن ایسی چیز ہے. تو جاگیردار فیوڈل رویے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے سے، اپنی طاقت سے، اپنے رعب و دبدبے سے ہر چیز کو خرید لینا چاہتا ہے. اور یہ مزاج کوئی صرف وڈیروں ہی کا نہیں ہے جن کے پاس بہت لمبی چوڑی زمینیں ہی ہیں، وہی صرف اس قسم کا رویہ نہیں رکھتے. عام لوگ بھی اسی مائنڈ سیٹ کا شکار ہیں کہ
مراسی ہے دوں میں کنجر ہے. آپ یقین جانیے کہ میں تو اس فیلڈ میں حادثاتی طور پہ آ گیا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میں آنا چاہتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی شوق تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی علم تھا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے، اور اس میں بھی آپ اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن آنے کے بعد ایک طرف تو یہ کہ اس سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کس قدر وسیع و عریض دنیا ہے یہ، اور کس قدر خوبصورت ہے یہ سب کچھ. پینٹنگز، ڈرامہ، رقص، موسیقی، یہ سب کتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ آپ کوئی بڑے سے بڑا فنکار بھی جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی دینے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو تشنا محسوس کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی تھا. انگریزی کا محاورہ بھی ہے، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ. تو یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ قدر و منزلت نہیں ہے. وہ فنکاروں کے لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے بھی، اور ہماری سوسائٹی کے فیوڈل رویوں کی وجہ سے بھی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یقین مانیے کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو اس طرف نہیں آنے دیا کہ آپ جتنے مرضی فنکار بن جائیں، کتنے بھی بڑے. اب وہ استاد بڑے غلام علی خان سے بڑا کوئی گویّا تو سب بڑے بڑے گویّے مانتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی گویّا نہیں تھا. تو انہیں بھی میراثی کہہ کے دفتر کے باہر جب بٹھا دیا گیا تو وہ تو بیچارے یہ ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر کبھی آئے نہیں. اور جو ہماری بیوروکریسی تھی، اس نے بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ تھا، اس نے پھر انہیں نہ صرف آنے نہیں دیا یا جانے سے روکا نہیں، واپس آنے کا ماحول پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے کام کو بین کیے رکھا باقاعدہ. اب سنا ہے شاید جا کے کہیں کسی کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے ہیں تو انہوں نے استاد بڑے غلام علی خان کے کام پر سے بین اٹھایا ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری. اسی سلسلے میں ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوا تھا، جو میرے استاد مکرم جناب نعیم طاہر صاحب، جب ہم نے تھوڑی پیشہ ورانہ زندگی ایک طالب علم کی حیثیت سے شروع ہی کی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا. اور نعیم صاحب CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے بائی چوائس ایک آرٹسٹ بننا پسند کیا تھا. پھر وہ تو خوش قسمت ہے، وہ سید امتیاز علی تاج کے پروں کے نیچے وہ اپنے فن کو بڑھاوا دیتے رہے. پھر وہ
ان کی صاحبزادی جنہیں میں باجی یاسمین کہتا ہوں، تو یاسمین امتیاز علی تاج جو بعد میں پھر یاسمین طاہر ہو گئیں، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ایک تھیں، ہمیں میک اپ سکھایا کرتی تھی۔ ویسے بھی میک اپ خالی کیا، وہ ان کا کام دیکھ کے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے ایسے لوگوں کا۔ تو وہ نعیم صاحب ہمیں واقع وہ پھر سیکرٹری بن گئے تھے لاہور آرٹس کونسل کے۔ تو انہوں نے اپنا ایک ڈرامے تو انہوں نے کئی تیار کیے تھے، تو ایک ڈرامہ انہوں نے آپ کی تعریف کے نام سے تیار کیا۔ تو انہیں شوق چڑھایا کہ وہ ایسے دیہاتوں میں بھی لے کے جا کے تو پیش کریں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو ڈرامے دیکھنے کا۔ تو ان کے دوست تھے CSS کے ان کے کلاس میٹ تھے، تو وہ ان دنوں ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے تھے کسی ضلع کے اندر، جہاں پہ کہ کوئی میلہ یا عرس ہو رہا تھا، جہاں نعیم صاحب نے سوچا کہ میں وہاں جا کے یہ ڈرامہ پیش کروں لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے اپنے اس دوست غالباً جاوید قریشی صاحب تھے، بہت آرٹ لور تھے، کیا بات ہے، اللہ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو وہ ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے تھے، نعیم صاحب نے فون کر دیا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، ضرور آؤ ضرور آؤ، ہم تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہاں انہوں نے وہ جو گاؤں کا چودھری تھا اس کو بلایا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ ایک ٹیم آ رہی ہے لاہور سے، تو آپ نے ان کی رہائش کا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس نے کہا بسم اللہ جناب، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میں تو سوچ رہا تھا آپ کوئی بڑا کام بتائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خیر نعیم صاحب اپنی ٹیم کو لے کے وہاں گئے، تو بڑا زبردست استقبال ہوا وہاں پہ۔ وہ چودھری صاحب اپنے کارندوں کے ساتھ وہاں انہیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے، پھر انہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہ اپنی حویلی میں لے جا کے انہوں نے ٹھہرایا، اور خوب خدمت، خاطر تواضع، سب کچھ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو ساری ٹیم بڑی خوش کہ ہماری بڑی بھگت اور تکریم ہو رہی ہے۔ تو وہ شام کے وقت چائے کے اوپر وہ حویلی کے اس صحن میں بیٹھے ہوئے تھے سب، تو گپ شپ ہو رہی تھی، ساتھ چائے چل رہی تھی، چودھری صاحب بھی وہاں براجمان تھے۔ تو وہ اتنے میں ان کو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں چودھری صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ تو دوسرے چودھری صاحب بھی داخل ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ وہ، انہوں نے آپس میں وہ سلام دعا لی، بغل گیر ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ چودھری صاحب کو بھی بٹھایا، تو چودھری صاحب جو مہمان چودھری صاحب تھے انہوں نے سب پہ ایک تاجرانہ سی نظر ڈالی اور پوچھا کہ اوے کڑملی کون لوگ نے کی پہ ہوندا ہے؟ انہوں نے کیا نظر
صاحب ملک صاحب یہ بیچارے کنجر نے لاہوروں آئے نے نہیں صاحب بتاتے ہیں کہ جتنے ہم خوش تھے ہمارے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چائے کے کپ 2 من کے ہو گئے. ایسے لگا جیسے آسمان ہمارے سروں پہ گر گیا ہے اور ہم چوری چوری ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں. اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو جناب یہ ہے قدر. ویسے وہ فنکار بھی گلہ تو کرتے ہیں نا کہ جناب ہمیں بلا لیتے ہیں ویسے منہ پہ بڑی وہ تعریفیں بھی کریں گے سب کچھ لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرتا. تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سیٹ جب تک تبدیل نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. تو اجازت دیجیے پھر اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو. خدا حافظ.